اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم وریشا ولباس التقوی ذالک خیر ذالک من آیات اللہ لعلہم یذکرون یا بنی آدم لا تفتننکم الشیطان کما اخرج ابویکم من الجنت ینزغ عنہما لباسہما لیریہما سوآتہما انہ یراکم ہوا وقبیلہ من حیث لا ترونہم انا جعلنا الشیاطین اولیاء للذین لا یؤمنون وَإِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً قالوا وجدنا علیہ آبائنا واللہ امرنا بہا قل ان اللہ لا یأمر بالفحشاء اتقولون علی اللہ ما لا تعلمون۔ شروع اللہ کے بابرکت نام سے جو بہت بڑا مہربان اور نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ اے اولاد آدم، ہم نے تم پر لباس نازل کیا ہے، تمہارے جسم کے قابل شرم حصوں کو ڈھانکنے اور تمہارے لیے جسم کی حفاظت اور زینت کا ذریعہ بھی بہت، تاکہ تمہارے جسم کے قابل شرم حصوں کو ڈھانکے اور تمہارے لیے جسم کی حفاظت اور زینت کا ذریعہ بھی ہو۔ اور بہترین لباس تقوی ہے، اللہ سے ڈر کر اللہ کے ساتھ تعلق اور خوف اور محبت کا ایک تعلق اگر قائم رہے تو وہ سب سے اچھا لباس ہے۔ یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، شاید کہ لوگ اس سے سبق حاصل کریں۔ اے بنی آدم، ایسا نہ ہو کہ شیطان تمہیں پھر اسی طرح فتنے میں مبتلا کر دے جس طرح اس نے تمہارے ماں باپ کو جنت سے نکلوایا تھا اور ان کے لباس ان پر سے اتروا دیے تھے تاکہ ان کی شرمگاہیں ایک دوسرے کے سامنے کھل جائیں، اور وہ اور اس کے ساتھی تمہیں ایسی جگہ سے دیکھتے ہیں جہاں سے تم انہیں نہیں دیکھ سکتے۔ ان شیاطین کو ہم نے ان لوگوں کا سرپرست بنا دیا ہے جو ایمان نہیں لاتے۔ یہ لوگ جب کوئی شرمناک کام کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم نے باپ دادا کو اسی طریقے پر پایا ہے اور اللہ نے ہمیں ایسا کرنے کا حکم دیا ہے۔ ان سے کہو، اللہ ظلم اور بے حیائی اور بے شرمی کا حکم نہیں دیا کرتا۔ کیا تم اللہ کا نام لے کر وہ باتیں کہتے ہو جن کے متعلق تمہیں علم نہیں ہے کہ وہ اللہ کی طرف سے ہیں؟ ناظرین، سورہ الاعراف کی آیت نمبر 26 سے 28 تک آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ اس میں اللہ تبارک و تعالی آدم علیہ السلام کو زمین پر بھیجنے کے بعد اس وعدے کے ساتھ کہ تم زمین پر اتر جاؤ،
اب تمہارا امتحان ہے اس بات کا کہ تم اپنے رب کے بندے بن کر رہتے ہو یا پھر اللہ کے ساتھ نافرمانی اور ناشکری کا رویہ اختیار کرتے ہو۔ فرمایا ہم نے تمہارے لیے لباس اتارا ہے۔ ناظرین، تمام کائنات میں انسان کو یہ اسپیشل جو اسٹیٹس دیا گیا ہے، جو پوزیشن دی گئی ہے، اس کے لحاظ سے اس کو یہ واحد کریشن ہے جس کو لباس دیا گیا ہے اور جس کو شرم اور حیا کے شعور کے ساتھ، احساس کے ساتھ پیدا کیا ہے۔ فرمایا ہم نے تمہارا لباس تمہارے لیے اتارا ہے کہ تاکہ تم ایک دوسرے کے ساتھ اختلاط میں اور ایک دوسرے کے ساتھ شرم و حیا کے جو پردے ہیں یا ڈسٹنس ہیں اس کو ملحوظ خاطر رکھو اور اس کو برقرار رکھو۔ اور یہ بھی بتایا کہ یہ لباس اس لیے ہیں کہ تم اپنے ناقابل جو قابل شرم حصے ہیں ان کو نہ صرف یہ کہ ڈھانکو اور چھپاؤ، بلکہ اس سے تمہارے جسم کی حفاظت ہو اور تمہارے لیے زینت کا ذریعہ ہو۔ اور بہترین جو ذریعہ ہے وہ سب سے زیادہ جو اہمیت ہے جس کی وہ ہے تقوی، اللہ سے ڈر کر قیامت میں جواب دہی کے احساس کے ساتھ دنیا میں اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کو استعمال کرتے ہوئے اس کے شکر گزار بندے بن کر رہنا۔ اور فرمایا یہ اللہ کی نشانی ہے، یہ بہت بڑی فضیلت ہے جو انسان کو عطا کی گئی، اور اس لیے بتایا گیا کہ یہ امتیاز صرف انسان کو، نوع انسانی کو حاصل ہے کہ وہ صرف لباس سے آراستہ ہے، ورنہ دوسری تمام مخلوق ایک دوسرے کے سامنے آتی ہے جاتی ہے، ان کو کچھ احساس نہیں ہوتا، شرم اور حیا ان کے اندر نہیں ہوتی، یہ انسان کے اندر۔ اور پھر خبردار کیا کہ شیطان جو تمہارا ازلی دشمن ہے اللہ کے سامنے، ہی از اے سوارڈ انیمی بفور گاڈ، اور اس نے اللہ سے عہد کر کے آیا ہے کہ وہ تم کو، آدم کو اور اس کی اولاد کو ہر طریقے سے گمراہی میں مبتلا کرنے کی کوشش کرے گا۔ اور جان رکھو کہ اس نے تمہارے ماں باپ کو جنت سے نکلوایا تھا، یہ تمہارا دشمن ہے۔ اور اللہ فرماتا ہے کہ یہ لوگ جب شرم و حیا کے پردے اتار دیتے ہیں، پھر اللہ کے ساتھ شرک کرنے لگتے ہیں اور پھر بے حیائی اور بدکاری کے راہ پر چل نکلتے ہیں۔ اور جب ان سے یہ کہا جاتا ہے کہ یہ تم شرمناک کام کیوں کرتے ہو، تو یہ کہتے ہیں کہ ہم نے تو اپنے آبا و اجداد کو بھی ایسا ہی کرتے دیکھا تھا، اور یہ اللہ کے حکم سے ہوا تھا، یہاں تک کہ خانہ کعبہ میں قریش جو ہیں وہ عورتیں اور مرد ننگے طواف کرتے تھے۔ تو اللہ نے ان کی اس بات کے اوپر کہ یہ ایسا کہتے ہیں کہ ہم نے اپنے آبا و اجداد کو ایسا کرتے دیکھا تھا، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ بے حیائی اور بدکاری کا حکم اللہ تعالیٰ نہیں دیا کرتا۔ اللہ تو انسانوں کو سیدھی راہ پر چلتے رہنا دیکھنا پسند کرتا ہے، اسی لیے ان کی ہدایت کے لیے پیغمبر بھیجتا ہے، کتابیں نازل کرتا ہے اور ان کو بار بار خبردار کرتا ہے اپنے دشمن سے۔ اور پھر بتایا کہ یہ جو لوگ اللہ کا نام لے کر کہتے ہیں کہ ایسا اللہ نے حکم دیا ہے کہ یہ خانہ کعبہ کا ننگا طواف کریں اور پھر دوسری بے حیائی کے کام کریں،
اللہ کے نبی عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کی شریعت میں شرک کو زنا سے تعبیر کیا گیا ہے، تو فرمایا تم اگر اتنے بے حیائی کے کام کرتے ہو اور پھر اللہ کا نام لیتے ہو جبکہ اللہ نے ایسا کوئی حکم نہیں دیا اور اس کے پاس کا تمہارے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے، اور ایسے لوگوں کا کیا ہوگا جو اللہ کے خلاف جھوٹا الزام لگاتے ہیں۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم وسائر المؤمنین۔